میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ، یہ کربلا یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کو لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شبیر کی مجلس ہے یہاں، ذکر خدا ہے، شبیر کی مجلس ہے یہاں، ذکر خدا ہے، اس مجلس شبیر پہ زہرا کی دعا ہے، اس مجلس شبیر کی بنیاد ہے زینب، ہر ذاکر شبیر کی استاد ہے زینب، یہ مجلس شبیر ثانی زہرا کی عطا ہے، شبیر کی مجلس ہے یہاں، ذکر خدا ہے، آتے ہیں یہاں عرش سے سرور کے عزادار، زہرا علی زینب و عباس علمدار، محبوب خدا آتے ہیں یہ سب کو پتا ہے، شبیر کی مجلس ہے یہاں، ذکر خدا ہے، لہرا یہاں سر کھولے ہوئے کرتی ہے گریا، پڑھتے حسن ابن علی بھی یہاں نوحہ، مصروف بکا نفس نبی شیر خدا ہے، شبیر کی مجلس ہے یہاں، ذکر خدا ہے، اس مجلس شبیر پہ زہرا کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بآواز بلند دیا سلام اللهم صل علی محمد وآل محمد. رائے پشمدی امام زمانہ بلند تر سو اللهم صل علی محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سلام. اہل عذاب پھر لمحوں غم کے دن آئے. اہل عذاب پھر لمحوں غم کے دن آئے. پھر تازیہ و شیون و ماتم کے دن آئے. پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے. پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے. پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے. پھر جن و بشر محو ہوئے آہو بکا میں. پھر فاطمہ بیتاب ہے پیاروں کی عزا میں. پھر فاطمہ بیتاب ہے پیاروں کی عزا میں. ہوگا نہ ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم. اکبر کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم. قاسم کا غم موضوع شبیر کا ماتم. گئے قمع کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم. گئے قمع کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم. مصروف ادا قلب بھی ہے روح بھی تن بھی. روتے ہیں اسے رو نہ سکے جس کو بہن بھی. روتے ہیں اسے رو نہ سکی جس کو بہن بھی. وہ شاہ خدا جس کو لعینوں نے ستایا. وہ جس نے دم ذبح بھی پانی نہیں پایا. وہ جس کی جبین پر نام صاحب میں بلایا. وہ جس نے جمالال کے لاشے کو اٹھایا. وہ جس نے جمالال کے لاشے کو اٹھایا. وہ شیر بطول رضا سے جو پلا تھا. سجدے میں تہے تیرے جفا جس کا گلا تھا. سجدے میں تہے تیرے جفا جس کا گلا تھا. اہل عذاب پھر لمحوں غم کے دن آئے. محمد وآل محمد.
Before I call the Maulana on the pulpit, with his permission, I'm going to take 5 to 6 minutes of his time for some important announcements. The most important one is please do cooperate with the volunteers in the parking lot. Whether it's rain, whether it's snow, whether there are mosquitoes outside, these volunteers are there for you guys so that we can maximize the parking spots. So please follow their instructions. I mean, with all respect, I would like to say if things become uncomfortable, you are always allowed to park on the street in the library after 8:30 p.m. or across the street in the school. So on the Mambagas premises, please cooperate with them because these guys give up their Majlis to cooperate and to make sure that we have plenty of parking spots for everyone. So please do cooperate with them. Number two. From tonight, inshallah, until 9th of Muharram, we will be having a competition between the kids ages from 8 to 12 and 13 to 18. So there are two groups, 8 to 12, 18 to 13 to 18. The questions will go on our website, isiaottawa.com. You can go there, you can answer the questions over there and identify your age group, which age group you belong to. A winner of each group will get $250 check from Imam Marka. The runners-up of each group will get $150 from Imam Marka, and the third position holder from each group will get $100 from Imam Marka. So in total, we are committing $1,000 to our youths. The only thing is that they have to come to each and every program, listen to the program. They can take notes from the Maulana's speech. Questions will be from the English part of the speech, so try to attend the whole session so that you can benefit. And if the winner decides to go for a ziyarah before next Muharram, we will double the price. We'll make it 250 will become 500, 150 will become 300, and $100 will become $200. So if the winner decides to go for ziyarah, inshallah, we will double the price. Next thing is that obviously we are still looking for sponsors for the Majlis and for the Hadi for the Tabarruk. So please come forward and you can contact Brother Taqi Hasni upstairs and Sister Nausheen Shirazi downstairs in the ladies section, and you can give your commitments over there. If you haven't paid your memberships, please contact Brother Taqi Hasni and or Sister Nausheen Shirazi. Just a humble reminder that if there are areas in for the past years, the membership money will go to the areas first and then the current year. Besides that, obviously, if you want to recite during the Muharram programs, please come forward and give your names to Sister Hasan downstairs for Nahaz and to one of the EC members upstairs if you want to recite. Specifically, Brother Hasan, who's our program organizer. So please give your names to him so that he can coordinate properly and so that we can finish the programs on time. Inshallah, we are planning to have ziyarah at 9:55 so that we can finish the program before 10 p.m. inshallah every night. So before I call up Maulana Syed Hadi Hasan from Calgary, I would like to introduce him a little bit. Maulana Syed Hadi Hasan, he was born and raised in India. He did his BA honors in Islamic studies and BA in Urdu and Persian literature. And then he went to AZADARI and he spent 10 years over there to study fiqh and Islam over there. And after that, in December 2009, he went to KSIMC of Leeds in UK, and he got engaged with the Dars Tadris of Islam over there. And then he moved to in 2015 he moved to Calgary, and he's a resident imam over there since 2015, and he has over 15 years of experience in this field. He has written over 50 articles on different topics of Islam. So we are very, very thankful to Maulana Syed Hadi Hasan. Thank you so much for accepting our request to come and recite in Ottawa. And without any further ado, I would like to request Maulana Syed Hadi Hasan
Taqwees have to please come forward and recite in Majlis. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare takbir, Allahu Akbar. nare risalat, Ya Rasulullah. Hadi. Ya Ali. Hadi bulan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. आप सबसे दरख्वास्त है थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों की जगह हो तो इंशाल्लाह ज़रा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my privilege to be here with you in this vibrant community and share some information and thoughts about Abdullah al-Hussein and about Islam. So first 15 to 20 minutes will be inshallah in English, then we'll move to Urdu section. And the main theme for these majalis will be the challenges we face in our contemporary world. So every day I'll pick one special topic which is very practical and very relevant, and we'll discuss that topic with you both in English and in Urdu. And we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that He grants success to us in this endeavor and accepts our humble efforts and services for the cause of Muhammad and Ali Muhammad alayhimu salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala talks about special days
and His signs and His symbols. And He announces those who revere and respect the signs of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, this is a profound sign that these individuals have acquired proper taqwa, proper God consciousness, which is not on their tongue, but that has penetrated their hearts and their minds as well. As today is the first day of Muharram, I'd like to dedicate this day in talking about AZADARI, the etiquette of AZADARI, the importance of AZADARI, how AZADARI contributes in our existence, in our physical and spiritual development, and how we can reap further rewards from these important days, which are referred to as days of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many traditions which talk about the lofty status and importance of AZADARI for Abu Abdullah Hussein. One of them is, which is very profound, النفس المهموم لظلمنا تسبيح. This hadith has come from our sixth Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Imam says, if you take even a breath for the sorrows and sufferings Ahlul Bayt alayhi salam have experienced, that will be counted before Almighty Allah subhanahu wa ta'ala as tasbih. You know tasbih, subhanallah. Who can imagine the rewards of tasbih? What does subhanallah mean? Allah subhanahu wa ta'ala is immaculate. There is no defect in Almighty Allah. When it comes to the attributes of Almighty Allah, we have two types of attributes, which are called sifat subutiyya and sifat salbiyya. Sifat subutiyya means the attributes which are found in Almighty Allah. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is alim, Allah subhanahu wa ta'ala is hayy, qadir, murid, mudrik, sadiq, sami', basir. All these are attributes of Allah. In the books they list usually 8 attributes of Allah under sifat subutiyya. However, those 8 attributes are the most obvious examples. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala's attributes are not limited to those 8. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. All the good attributes, they are from Allah, they originate from Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala is ultimate source of them. And on the other hand, we have attributes which cannot be imagined in Allah subhanahu wa ta'ala. These are called sifat salbiyya. The attribute Allah subhanahu wa ta'ala is free from. The characteristics which are not found in Almighty Allah. They are called sifat salbiyya. Sifat salbiyya, you all know again, if you read the book of Aqaid, there will be 8. So those 8 are not limited, not exhaustive. Those are just obvious examples. Anything which indicates any kind of defect, independence, any kind of evil, any kind of unsuitable with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, all those characteristics are absent in Almighty Allah. So those are called sifat salbiyya.
If you want to remember Sifat Subutiya and Sifat Salbiya in two simple words, these are Alhamdulillah and Subhanallah. When we say Alhamdulillah, we reiterate Sifat Subutiya. Alhamdulillah, all the praises belong to Almighty Allah. Means all the good attributes, they are from Allah and they are found in Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala is ultimate source. And when we say Subhanallah, we in fact talk about Sifat Salbiya. Subhanallah means Allah subhanahu wa ta'ala is defectless. These characteristics and these attributes are not found in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is immaculate. Anything imperfect cannot be imagined about Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So when we say Alhamdulillah, we are reiterating Sifat Subutiya, and when we are saying Subhanallah, we are emphasizing on Sifat Salbiya. And these two are in fact the most important sentences that we can use to remember Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Salah is our Mi'raj, our ascension, and the Mi'raj of our Salah is Ruku and Sujood. In Ruku and Sujood, what we say? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. First we glorify Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. We say, Oh Allah, you are free from all the defects. Then we say, Oh Allah, you possess all the good qualities and all the good attributes. So first we say Subhanallah, then we say Alhamdulillah. First we negate the negative qualities from Allah, and then we approve all the good qualities in Allah subhanahu wa ta'ala. So Subhanallah is one of the most important adhkar of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And tasbih of Allah is one of the greatest form of worshipping Allah. And the hadith about AZADARI and about remembrance of Ahlul Bayt alayhi salam, about such gatherings, talk about something which is unintentional. Breathing. It is intentional or unintentional. The hadith says, النفس المهموم لظلمنا تسبيح. If you breathe, your breathing for the sake of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam acquires the grade and level of tasbih of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. So who can imagine the importance of these gatherings? Who can imagine the importance of reciting Salam, Marsiyah? Who can imagine the importance of sitting in the Majlis of Ahlul Bayt alayhi salam, leaving the comfort of your houses and coming all the way to Husayniyah and spending 2 hours for the sake of Ahlul Bayt alayhi salam, bursting into tears, sobbing, crying, beating your chest, doing matam, doing noha, listening to Majlis. Who can imagine the rewards of all these great and noble deeds? When breathing for Imam Hussain, which is unintentional, acquires the sawab of tasbih, then who can count the rewards of all these intentional acts and works that we do in the name of Haza of Imam Hussain? So this is one hadith that I wanted to share with you. And there are many traditions. For example, in another tradition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pacifying the broken heart of the mother of Imam Hussain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, Ya Fatima, oh my dear Fatima, kullu aynin bakiyatun yawm al-qiyamah. Every eye shall be crying on the day of judgment. Illa aynun bakat ala musab al-Husayn. Except the eyes which have shed tears for your Hussain. فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشَرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ. O Fatima, on such day, the eyes which have cried for Imam Hussain, they will be laughing, they will be happy, they will be pleased, and they will be given the glad tidings of paradise. So this is the importance of these days. Brothers and sisters, sometimes
people think a little bit in negative way. Nowadays we hear a lot of questions, unfortunately some of them from our own community members. Some of them. What's the benefits of AZADARI? What's the importance of holding these majalis? We spend a lot of money. Is it worth? Aren't there other alternatives? Such questions. Unfortunately, sometimes we face these questions. Let me tell you a simple story. And with that, inshallah, we'll easily be able to understand the importance of these gatherings. On the event of Khaybar, you all are aware, when Imam Ali was about to depart to conquer the fort of Khaybar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordered him to stop. Imam Ali stopped. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to him and said a very beautiful, short, decisive and very profound sentence. He said, "Oh Ali, you are going to conquer the fortress of Khaybar, but that is not your purpose. That shouldn't be your goal. Ya Ali, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس." Oh Ali, your purpose is to guide people, to help people to find their way to Almighty Allah. Those people who are away from Allah, they are disconnected from their Creator. Oh Ali, if you guide them and connect them with their Creator, with their cherisher and nourisher, then it is better for you than everything on which sun shines. If you are able to guide one single person, then that is better for you than everything which is found in this world, in between heavens and the earth. So brothers and sisters, if someone is able to guide one person, that is better for that individual than everything sun shines on. And through these majalis, how many people find their guidance? How many people find their ways to Almighty Allah? How many people, how many youth, how many youngsters, how many our community members who are distracted from Allah due to many reasons? They have adopted a lifestyle which is taking them further and further away from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Through these majalis, their faith is revived and they have connected with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the importance of these majalis. These majalis in fact have given us our identity. Like a great scholar from Arabic language, he says, Al-Islamu Muhammadiyul Huduthi wal Wujud wa Husayniyul Baqa wal Khulud. Though Islam was brought and introduced by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Islam was saved by Hussein bin Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So brothers and sisters, these majalis are our distinct feature. These majalis have given us our identity. If we wouldn't be holding these majalis, our youth also will be fighting along with ISIS. Our youth also would be fighting along with Taliban. What is the difference between us and the rest of the Muslim world? This Hussein, the gatherings in the name of Hussein, these majalis, these AZADARI, they have Quran. We have Quran, they have Quran. We pray, they also pray. We give in charity, they also give in charity. We go for Hajj, they also go for Hajj. Whatever we do in the name of Islam, they also do. They also do. And in many cases, they do better than us.
So what is the difference? What makes us distinct from them? These majalis. The love of Ahlul Bayt alayhi salam. The wilaya of Ahlul Bayt alayhi salam. These gatherings in the name of Ahlul Bayt alayhi salam. So brothers and sisters, these majalis are extremely precious. They have given us our identity. So we shouldn't compromise when it comes to the majalis of Ahlul Bayt alayhi salam, when it comes to remembrance of Imam Hussain alayhi salatu And now I'd like to talk about some of the important manners and etiquette which we should observe for these majalis. And inshallah, if we observe, the rewards and the benefits will of course be maximized. Azadari is definitely, as I mentioned, one of the greatest forms of ibadah. Azadari is not only ibadah, but it is the savior of all other ibadat. It is a protector of all other ibadah. So whenever we perform something for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, what we need to do first and foremost, purify our intention. Whatever we do, we need to do only for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Sincerity, ikhlas, khulus. Fa'budillah mukhlisan lahud-din. So if azadari is also a great form of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, we should do with the same intention. We should sincerely hold these majalis, participate in these majalis, recite these majalis, recite Nawha, recite Salam. Whatever we can do in our capacity, we should do only and only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And if something is done for the sake of Allah, the obvious sign is there is no fighting. If we fight for reciting Nawha on 9th of Muharram, on 10th of Muharram, on 8th of Muharram, it means that there is no sincerity. If we are sincere, then why all these fightings? Why all these hustles and tussles? So brothers and sisters, it is the very first responsibility of each and every person who participates in the majalis of Ahlul Bayt alayhi salam, we purify our intention. And the second instruction, I will share inshallah 20 instructions, advices for the majalis of Ahlul Bayt alayhi salam. The second one is we should come with wudu. When we come in the majalis of Ahlul Bayt alayhi salam, we should ensure that we are with wudu. Because in these gatherings, we believe that Ahlul Bayt alayhi salatu salam, their arwah tayyiba also participate. Angels also participate. So, of course, in such pure gathering, we shouldn't be sitting without wudu. And third advice, in ibadat, we cannot add anything from ourselves, and we cannot remove things by ourselves. We should look at Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wasalam. How they have performed those ibadat. If we want to pray, can we pray 2 rakat namaz in the way we desire? Of course not. That will be considered invalid, batil. We pray the way Muhammad and Ali Muhammad alayhi salam taught us. So Azadari also stands in the same situation, in the same category. We should do Azadari like Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wasalam have taught us. Generations by generations, our elders have passed to us. Number 4, whenever we leave our homes for Azadari, we should have the intention that we are going to learn something which will increase in our information of our religion, and that will also provide us an opportunity for reformation.
This is the purpose of AZADARI, revolution. Imam Hussain alayhi salatu wasalam, please recite the salawat. Went to Karbala to create a revolution which will be remembered throughout the day of judgment. So we are remembering the greatest revolution which has taken place in Islamic history, or in human history in fact. So if we are remembering the greatest revolution, but we don't have any intent of revolution, at least within us, then it is not in fact justice with the revolution of Imam Hussain. So when we come, we should come with the intent of changing ourselves for the better, changing ourselves for the best. Number 5, we should wear black cloth. That is important. It's not wajib. In fact, wearing black cloth in ordinary days is makruh in Islam. But for the sake of the azan and mourning of Ahlul Bayt alayhi salam, that karahiyya has been lifted. And it will not only be makruh, but it will bring extra rewards for you. So wearing black cloth is important. However, a side note here, which is unfortunately necessary. We've got this point of wearing black cloth very well, but we haven't got the message properly. Wearing black cloth is important for Azza of Imam Hussain, but not for the sake of black cloth. Black cloth is important for the Azza of Imam Hussain because it represents mourning, sadness, sorrow, and grief. There are a lot of mu'mineen, especially some of our sisters. I'm not talking about sisters here or there, in general. They wear black cloth, but they do a lot of shopping before Muharram. And they purchase tens of black cloth with latest designs, styles. And for each majlis, each gathering, they go in a new, fashionable design. That is not the purpose of wearing black cloth. That is in fact defeating the purpose of wearing black cloth. We wear black cloth out of sadness. So the core purpose of wearing black is to express extra sadness for the sake of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Not ta'udhu billah, we start competing over wearing black clothes with latest designs, with latest fashion and all this stuff. Number 6, we should observe some simplicity in our day-to-day lives, especially in our food and in our beverages in the days of Muharram. Because these days are extremely sad for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. We should avoid, in fact, delicious food in these 10 days at least. Because Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, they face immense hunger and thirst in these days. And if you remember, especially those who are elderly, they can remember very well that a few years ago, back in Pakistan and India, our families totally avoided, in fact, any fried food or any special meal that we enjoy in our day-to-day life. They remembered Imam Hussain alayhi salatu wasalam by doing this little sacrifice in the name of Imam Hussain, which is avoiding delicious food and recipes. And if possible, and definitely it is possible, we should attempt at reciting Zat Ashura every day.
especially in these 10 days of Muharram. It is possible, as I said in the beginning. Preferably with 100 times salawat and 100 times la. So this ziyarah, Zarat Ashura, as we say in this ziyarah, Yawm al-Wurud, based on traditions that, and based on our scholars' verdicts, that when we will be put in our grave, that will be our first day, our entrance in Alam al-Barzakh, in Alam al-Qabr. This ziyarah of Imam Hussein, alayhi salatu wasalam, those who recite properly and with discipline, that will be their greatest surety against the squeeze of grave and against the punishment in Alam al-Qabr. Because in that ziyarah we say Yawm al-Wurud, on the day of entrance. So day of entrance in Alam al-Qabr. So this ziyarah will definitely be very helpful. And we should try our best to find, in fact, at least one good book about Imam Hussein alayhi salam, about Ashura, the philosophy of Imam Hussein, about the martyrs of Karbala, heroes of Karbala. There are different books, alhamdulillah, available from renowned scholars, and we should read that book and try our best to finish at least one book in these 10 days. And instruction number 8 that I'd like to share with you, that is 9. That is very important. We should not, in fact, undermine our local programs which are held in the names of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam because of YouTube channel. Some Mu'mineen, they say, what's the point of attending the Majlis? It takes me half an hour going, half an hour coming, and then 1 hour over there, and the speaker who is there is boring, I don't understand, I don't like the speaker. And there is one favorite speaker who is delivering the Majalis in that city, in that town. Why not I connect myself with that speaker and I watch the video on internet so I can get more information and I can gain more knowledge. In these 10 days, rest of the year is fine for you to gain the knowledge. In these 10 days, we are not here only to gain knowledge, accumulate more and more information. In these 10 days, we endeavor to connect our soul with Aba Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam. And believe me, that connection will not be made when you are sitting in the comfort zone of your house and watching something over your phone or over your computer through YouTube. That connection will be established when you leave the comfort zone of your house and you come and attend the Majalis of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Throughout the year, alhamdulillah, we listen to a lot of speakers, and there are a lot of opportunities for us to gain in our spirituality, in our knowledge. And inshallah, in these 10 days, if you attend the local majalis which are held in whatever town we are, of course, we'll gain inshallah knowledge as well. Because alhamdulillah, all the reciters, all the lecturers, they try their best to bring you something which is beneficial. So we shouldn't in fact undermine our local majalis under the name of our favorite scholars. And number 10, this is also very significant. Alhamdulillah, the center is in a place where we don't have, I think, in our neighboring area, a lot of houses. I think we don't have a lot of houses. Okay, so this is an area where we are, alhamdulillah, on our own. But when we are holding the majalis in an area which is packed with houses, especially when we hold the majalis at our houses, we should care extra about our neighbors' comforts. Under the name of the majalis or Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, we don't have any rights to disrespect the rights of our neighbors, whether they are Muslims or not Muslims. If they are our neighbors, we must respect them
And under the name of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, we should try to provide extra comforts to people, not bring any kind of disrespect or discomfort to people. Na'udhu it shouldn't happen that we hold the majalis in the name of Abu Abdullah, and then there are people who are parking their cars in wrong way, and they are creating inconvenience for the neighbors, and they are standing outside of the home, smoking and chatting loudly. That will definitely defeat the purpose of majalis for Imam Hussain. This was the habit of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whenever he dispatched somebody for tabligh, he used to say, "Dhakkir wala tunakkir." It is your responsibility to bring people closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And if you cannot do, at least don't take them away from Allah subhanahu wa ta'ala. And number 11, if possible, if you have good friends who are non-Shia, whether they are Sunni Muslims or Christians or Jews, if you can talk to them about Imam Hussain alayhi salatu wasalam, especially in these days, please do so. And if you can offer them a book about Imam Hussain, if you see any interest in them, please do so. That can spark, in fact, the beginning of their guidance and their journey toward Abu Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. And if we participate in Julus, which we don't have here, but it is a general guidance for all the mu'mineen, again we should think of our responsibilities as citizen, as valued and reasonable citizen, and we should demonstrate Hussaini Kirdar, the qualities of Imam Hussain alayhi salatu wasalam with our actions. And when we go for Julus, of course, we don't go to satisfy ourselves. For ourselves, we hold these gatherings, alhamdulillah, on a regular basis. When we go for Julus or March, we go, in fact, to take the message of Imam Hussain alayhi salatu wasalam out of our Hussainiya. So we should take in the way people can connect with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And whenever we come to the center, the majalis, at least we should care about the house of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, the way we care for our own houses. In our houses, when we use toilets, when we use the washrooms, when we use the other places of our houses, definitely after using we clean those areas. So in the same way, when we are in the house of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, we should take care of the house of Imam Hussain. If not in better way, then at least in the same way we take care of our own houses. And number 14, if something you don't understand in majalis, please don't keep to yourselves. Sometimes we don't have enough time to go in details. So please ask Brother Kashif to provide you my number, and inshallah you can call me during daytime, and during daytime I'm available to discuss with you the content which is not clear for you. And number 15, we should bring, in fact, our kids in majalis, and we should try our best to let them sit in the majalis of Abu Abdullah al-Hussain. Some people, they think that they have brought their kids and they have done their job. No, bringing our kids to Hussainiya, this is one step, and keeping them with you when you are sitting in the majalis, that is more important than bringing them in Hussainiya. Sometimes they bring and then they leave them, they just roam around, they play, they mess around. So that's not going to help them. We need to bring them and we need to take care of them. If they don't understand anything, we should talk to them after the majalis, or even during the majalis, we should inform them what's going on if they don't understand. And number 16, when we come for the majalis, we should respect, in fact, the mourners of Abu Abdullah al-Hussain. Those who are azadar, they have very dignified characteristics and qualities and status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. We should put aside all our differences, all our issues with one another. At least in the majalis of Abu Abdullah al-Hussain, we all are mourners, we all are connected with Abu Abdullah al-Hussain in the same way
And here we should in fact exercise the equality and love and affection which comes from Karbala of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. We should forget our hatred and our disputes, our issues with one another, and inshallah when we do this exercise here in the name of Abu Abdullah al-Hussain, Abu Abdullah al-Hussain is generous enough to transform that into our day-to-day life as well. Number 17, we should try our best to in fact attend the Majlis from the beginning till the end. So those people who do in fact Salam, Marsiya, they should also be appreciated. If we come in fact late and there is no one or there are very little people, then those individuals are of course kind of discouraged. And number 18, we should try our best to cry in these days for Abu Abdullah al-Hussain, and if we cannot cry, at least try our best, at least replicate crying for Abu Abdullah al-Hussain, pretend crying for Abu Abdullah al-Hussain, because we have hadith, man baka aw abka aw tabaka, you should try to cry. If you cannot cry, then try to in fact pretend that you are crying for Abu Abdullah al-Hussain. That will also be counted as remorse in the eyes of Almighty Allah. And number 19, we should not keep our mourning for Abu Abdullah al-Hussain limited to Fash Azar. When we are out of Azar Khana, out of Imam Bargah, when we are going to our houses, when we are in our houses, when we are in offices, all the times we should think about Abu Abdullah al-Hussain. What happens, sometimes people come in Majalis and they commemorate Abu Abdullah, they say wah 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 in Fadail, and they cry, they burst into tears, they shriek in Masahib, but once the Majlis is over, unfortunately they start laughing, joking, as if nothing has happened. That gives very negative impression to our kids. They consider that a kind of drama. They don't take the message seriously. It doesn't matter how hard you try to convince them, but they don't get convinced because they believe what they see. They don't believe what they hear. So this is very important that throughout 24 hours, at least in these 10 days, we remember Abu Abdullah al-Hussain. When we are in our home, we should not watch TV shows which bring laughter to us and which can in fact bring smiles on our faces. We should avoid those kinds of shows and programs. And currently the last thing that I'd like to share with you, we should begin the program, the Majalis of Abu Abdullah al-Hussain with namaz, or we end our programs with namaz. So this is very important because namaz is a crucial teaching of Karbala. Imam Hussain alayhi salatu wasalam, in the midst of fighting on the day of Ashura, he performed salat on prime time. And when Abu Samama Saydawi came to Imam Hussain and said, Ya Abu Abdullah, this is the prime time of Salatul Dhuhr. Imam Hussain alayhi salatu wasalam waited for a while, then looked at the sky and said, ذَكَرْتَ الصَّلَاةِ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. You reminded me of salah. May Allah subhanahu wa ta'ala consider among those who perform the salah in prime time. So these are in fact some of the responsibilities and some of the etiquette that we should observe during these days. And inshallah, if we observe these etiquette, then we'll be counted true mourners, true azadar of Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam, and their special inayat and their special blessings will be with us not only in these 10 days but inshallah throughout our whole life. Let's desire loud salawat. आज इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा लंबा हो गया और इंशाल्लाह कल से उसको हम 20 to 25 मिनट रिस्ट्रिक्ट रखेंगे ताकि उर्दू के लिए भी हमारे पास ज़्यादा टाइम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये, जैसा कि हमने इंग्लिश के सेक्शन में भी डिस्कस किया कि आज़ादारी से हमको क्या मिलता है
اور اسی کوشچن کو کبھی کبھی جنرلائز کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر امام حسین کربلا نہ گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا اس پر؟ اس کو دوسروں کی طرف سے کبھی کبھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو اتنے شان سے عزاداری کرتے ہیں، محرم کرتے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اور پورے سال امام حسین کی یاد مناتے رہتے ہیں، اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ ہماری اردو بھی ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ جو تھوڑی بہت بھی اردو جانتے ہیں، اگرچہ وہ نہیں بھی بولتے ہیں، they will be able to understand۔ اس لیے جتنے کی ورڈز ہوں گے I'll translate into English۔ تو انشاءاللہ ہماری اردو جو ہوگی وہ لکھنؤ والی، اگرچہ ہم وہیں سے ہیں مگر ہماری لکھنؤ والی اردو نہیں ہوگی، انشاءاللہ بالکل سمپل ہوگی جس سے بچہ بھی ایزیلی سمجھ سکے گا۔ تو دیکھیں میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سمجھنا ہمارے لیے آنیسٹلی پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ دور دیکھا نہیں ہے کہ جب امام حسین نہیں تھے۔ ہم نے الحمدللہ وہ زمانہ دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس کو کیپچر کرنا، اس کو امیجن کرنا فلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک نمونے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کو یاد ہوگا جنگ صفین کے موقع پہ، جنگ صفین کس ایئر میں ہوئی؟ In 36 ایج شروع ہوئی جنگ صفین۔ جنگ صفین 36 means کتنے سال ہوئے رسول اللہ کی وفات کو؟ 11th ایج after ہجرت رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ and 36 ایج 20 سال، اوکے کتنے سال؟ 25 years، 25 سال۔ 25 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا تھا؟ جو 25 سال کے عرصے میں ہو گیا تھا اس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا۔ دیکھیں آج دنیا کے جتنے مفتی ہیں، جتنے اسلامک اسکالرز ہیں یا جتنے نارمل مسلمز بھی ہیں، آپ کسی کے پاس بھی جائیے اور جا کے ایک سمپل کوشچن پوچھیے کہ نماز جمعہ کا وقت 1:05 پہ ہے، کیا نماز جمعہ 1 بجے ہو سکتی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ سب کا جواب ہوگا نو۔ ہاؤ ڈو یو کین ہولڈ صلاۃ الجمعہ 5 minutes before the time؟ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، just after 25 years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said demise, what was the situation of Muslim world? History بتاتی ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ in 36 AH جب امیر شام جنگ صفین کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں اس نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی، فرائیڈے کی نماز اس نے ویڈنسڈے کو پڑھائی تھی، اور تمام مسلمانوں نے اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی تھی فرائیڈے کے بجائے ویڈنسڈے کو۔ نہ کسی نے کوئی آبجیکشن کیا، نہ کسی نے اس کو کریٹیسائز کیا۔ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد 25 سال کے عرصے میں اسلام میں اتنا ڈیویشن آ گیا تھا، امت مسلمہ اتنا سینسلیس ہو گئی تھی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، سب پڑھ رہے تھے، نہ کوئی اعتراض کر رہا تھا، نہ کوئی کنڈیم کر رہا تھا، نہ کوئی آواز اٹھا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آج جمعے کی نماز جمعے کے دن 2 منٹ پہلے وقت سے نہیں ہو سکتی، اور اس وقت 25 برس کے بعد، صرف 25 برس کے عرصے میں جمعے کی نماز 2 دن پہلے بدھ کو پڑھائی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا۔ ماشاءاللہ کیا بات، اگر حسین نہ ہوتے تو آج کیا؟ اور ایسا محترم دیکھیں
یہ جو مجالس ہیں ان کی امپورٹنس ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے. یہ جو انقلاب امام عالی مقام نے برپا کیا تھا اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں کل انشاءاللہ مختصر طور پہ اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن آج صرف ایک جملہ. ہم نے بہت سی باتیں بیان کی عزاداری ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. میں ایک نمونہ عرض کرتا ہوں تاریخ سے اور وہ واقع کربلا سے کنیکٹڈ ہے. امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں, راہ کوفہ میں ہیں, کربلا کے قریب ہیں. غور سے اس واقعے کو سنیے. امام حسین کا دستور یہ تھا کہ جب کبھی بھی آپ کسی کاروان کو راستے میں دیکھتے تھے تو اس تک خود اپروچ کرتے تھے اور ان تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے, ان کو انوائٹ کرتے تھے حق کی طرف, اپنے پیغام کی طرف. تو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے بھی آپ کو موقع ملا اللہ کے میسج کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے اور آخری سانس تک پہنچایا ہے. تو امام عالی مقام کی نظر ایک ٹینٹ پہ پڑی. امام علیہ السلام بنفس نفیس خود وہاں پر گئے. اس ٹینٹ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں مشہور ہے عبید اللہ بن حر جعفی. یہ وہ حر نہیں, عبید اللہ بن حر جعفی. امام عالی مقام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کو اپنے قیام کی طرف, اپنے ریولیوشن کی طرف, اپنے مشن کی طرف انوائٹ کیا. تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے تمام باتوں کو سنا اور کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کا اسٹیٹس بھی جانتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے, مگر میرے کچھ اپنی مجبوریاں ہیں, میرے کچھ اپنے ایکسکیوزز ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. البتہ آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کو خالی ہاتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرا گھوڑا ہے اور یہ میری تلوار ہے. This is the fastest horse in Arabia and this is the sharpest sword in Arabia. آپ اس کو لے لیجئے اور میری طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کے مشن کے لیے. تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے اس کو کیا جواب دیا. امام نے کہا اس کی طرف دیکھ کے لا حاجت لی فی فرسک ولا فی سیفک. تو مجھے مانگنے والا سمجھتا ہے. حسین تو وہ ہے کہ جو پوری دنیا کو دینے والا ہے. حسین کی سخاوت, حسین کا کرم, حسین ابن علی تیرا ذوق فیاضی, کلی کے مانگنے والے کو گلستان دے دے. حسین اور کسی کا محتاج نہ ہو. لا حاجت لی فی فرسک ولا فی سیفک. اگر میں تیرے پاس آیا تھا تو تجھ سے کچھ اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ تجھے دنیا اور آخرت کی سعادتیں دینے کے لیے آیا تھا. اگر تو نہیں سمجھ سکتا تو یاد رکھ مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے. کاش اس کو یہ پتا ہوتا کہ حسین کس کے بیٹے ہیں. حسین اس کے بیٹے ہیں جو صاحب ذوالفقار تھا. حسین اس کے بیٹے ہیں جو صاحب دلدل سوار تھا, جس کے نانا کے پاس براق جیسی سواری موجود ہو, جس کے بابا کے پاس ذوالفقار جیسی شمشیر موجود ہو, اس کو وہ تلوار اور گھوڑے دے رہا ہے. تو عزیزان محترم, میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سب اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ ہم مجالس عزا منعقد کر رہے ہیں, ہم یاد حسین منا رہے ہیں, ہم کچھ پیسے نام حسین پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم تبرک تقسیم کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, مگر ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم امام حسین کی بارگاہ میں نہیں پیش کر رہے ہیں, بلکہ امام حسین کو ہم کچھ دے نہیں رہے بلکہ ان سے کچھ لینے کے لیے کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو, ہماری انٹینشن صاف نہ ہو اور امام حسین ہم سے وہی کہیں جو انہوں نے عبید اللہ بن حر جعفی سے کہا, ہمیں تمہارے تبرک کی ضرورت نہیں, ہمیں تمہارے کھچڑے کی ضرورت نہیں, ہمارے تمہارے نظر کی ضرورت نہیں, ہمیں تمہارے نیاز کی ضرورت نہیں ہے, ہماری تمہیں مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں. فرش عزا تمہاری ضرورت ہے, نیاز تمہاری ضرورت ہے, تبرک تمہاری ضرورت ہے, ذاکر تمہاری ضرورت ہے, کالے کپڑے تمہاری ضرورت ہے, عزا خانہ تمہاری ضرورت ہے. یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں. ہماری ضرورتیں ان میں سے کچھ نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے,
ہمیں جو چاہیے ہے وہ تمہارا دل چاہیے ہے، وہ تمہارا دماغ چاہیے ہے، وہ تمہارا مزاج چاہیے ہے، وہ تمہاری فکر چاہیے ہے۔ ہم شہید انقلاب ہیں، ہم تمہارے اندر انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اندر چینج دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ان مجلسوں کے ذریعے اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے آپ کو چینج کر لیا، یہی وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر تم نے سب کچھ کیا اور اپنے آپ کو نہ بدلا، اپنے آپ کو نہ چینج کیا، ہماری فکر نہ اپنائی، ہمارا مزاج نہ اپنایا، تو سب کچھ کر کے بھی تم نے کچھ نہ کیا۔ حسین کو کچھ نہیں چاہیے، حسین دینے والے کا نام ہے، حسین لینے والے کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ میں اعلان محترم باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی، اور اس سے زیادہ دامن وقت گنجائش نہیں۔ تو آج پہلی محرم ہے، اور پہلی محرم کو ہم لوگ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی روانگی کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بہت دردناک منظر تھا۔ پہلی محرم کی تاریخ بڑے غم کی تاریخ ہے۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا تو اس کے بعد کان ابی لا یرا ضاحکا ولا متبسما، پورے 10 دنوں تک میرے بابا موسیٰ کاظم کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ تو احباب رضا، ان دنوں میں ہم کو اپنے آپ کو دریائے عشق حسینی سے کنیکٹ کرنا ہے، دریائے عشق حسینی میں غوطے لگانا ہے۔ اور پہلی محرم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ ریان ابن شبیر نامی ایک شخص امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امام کے چہرے پہ اداسی ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا کہ مولا، آج آپ کے چہرے پہ اداسی، آنکھوں میں آنسو، کوئی غم کا دن ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ امام نے کہا ابن شبیر، کیا غم کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا ابن شبیر، ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین، اے فرزند شبیر، اگر دنیا میں کسی بھی چیز پہ تم کو رونا ہو تو دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ رویا جائے۔ اگر رونا ہے تو صرف غم حسین میں رو۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ ہمارے جد کو کربلا میں اس طرح سے شہید کیا گیا جس طرح دور جاہلیت میں گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا۔ احباب رضا، جو امام علی مقام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو وہ بڑا دلخراش منظر، بہت دشوار تھا امام علی مقام کے لیے۔ نانا کا مزار چھوڑنا، ماں کی لحد چھوڑنا، بھائی کی قبر چھوڑنا، بہت دشوار گزار منزل تھی فرزند فاطمہ کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 28 رجب کو کبھی نانا کے مزار پہ جاتے تھے، کبھی بھائی کی قبر پہ جاتے تھے، کبھی اماں کی لحد پہ جاتے تھے، بار بار جاتے تھے۔ مگر تاریخ میں یہ فرق ملتا ہے کہ جب نانا کے مزار پہ جاتے تھے تو سکون و اطمینان کے ساتھ جاتے تھے، جب بھائی کی قبر پہ جاتے تھے سکون و اطمینان کے ساتھ جاتے تھے، مگر جب ماں کی لحد کی طرف بڑھتے تھے تو اس طرح سے دوڑتے ہوئے جاتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف دوڑا۔ نانا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، مادر گرامی خدا حافظ، اب آپ کی قبروں کا مجاور حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قافلہ تیار، جانے کی تیاری کہ کسی نے کہا مولا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ آنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کی خواہاں۔ امام نے کہا کہ میں ٹھہرتا ہوں۔ امام علی مقام اپنی نانی ام سلمہ کی خدمت میں پہنچے
نانی جان کیوں رحمت فرمائی؟ کہے میرے لال حسین میں نے سنا ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو۔ کہا ہاں نانی جان آپ نے صحیح سنا، ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ کہے میرے لال کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنا سفر بدل دو؟ کہ نانی جان ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو ضرور بدل دیتا۔ اسلام کی بقا اس سفر میں وابستہ ہے، نانا کا دین خطرے میں ہے، اس سفر کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ کہے میرے لال حسین میں نے تمہارے جد سے سنا ہے کہ جب میرا حسین عراق کا سفر کرے تو یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، پھر میرا لال واپس نہ آئے گا۔ اور اے میرے لال میں نے اس سرزمین کے بڑے فضائل سنے ہیں جس پہ تمہارا خون بہے گا۔ کہا نانی جان کیا آپ اس سرزمین کی زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ کہے میرے لال اگر زیارت ہو جائے تو اس سے بڑا شرف کیا ہوگا۔ امام نے اپنی انگلیاں بلند کی، ساری زمینیں پست ہوئیں، ساری بلندیاں پست ہوئیں، کربلا کی زمین ابھر کر سامنے آئی۔ کہا نانی جان غور سے دیکھیے وہ ہے کربلا کی سرزمین، اور نانی جان ذرا غور سے اس نشیب کو بھی دیکھیے، وہی جگہ ہے جہاں میرے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور ایک مشت خاک اٹھائی اور نانی جان کو کہہ کے دیا کہ نانی جان اس مٹی کو بھی اسی قارورے میں رکھ دیجئے، اسی شیشے کے ظرف میں رکھ دیجئے جہاں آپ نے ہمارے جد کی دی ہوئی مٹی کو رکھا ہے۔ اور اے نانی جان جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھیے آپ کا حسین زندہ ہے، لیکن جب یہ مٹی خون تازہ بن کر جوش مارنے لگے تو سمجھ جائیے آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ قافلہ چلا گیا، ام سلمہ کا دستور بن گیا کہ ہر روز صبح میں اٹھتی ہیں، جا کے وہ شیشے کے برتن کو دیکھتی ہیں، مٹی مٹی ہے، خدا کا شکر بجا لاتی ہیں، امام کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی دستور ام سلمہ کا جاری رہا، یہاں تک کہ عصر عاشورا ام سلمہ سو رہی تھی، عالم خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں، سر کے بال پریشان ہیں، جوش پہ ابا نہیں، پیروں میں نالین نہیں۔ ام سلمہ گھبرائی، ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے والیو وارث خیر تو ہے، یہ آپ کے سر پہ ابا نہیں، آپ کے جوش پہ ابا نہیں، پیر پہ نالین نہیں۔ کہے ام سلمہ ارے میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا میں میرا بڑا گھر اٹھ گیا، میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ خواب سے چونکی، اس شیشے کو دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ مٹی مٹی نہیں ہے، خون تازہ بن کے جوش مار رہی ہے۔ ام سلمہ نے فریاد بلند کی، واہ محمدہ واہ حسینہ، ہائے حسین مارے گئے۔